بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین نحمدہ ونصلیہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد، کل اور پرسوں جو 2 دن درس ہوئے اس میں ہم نے جو عنوان رکھا وہ یہ رکھا تھا کہ غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، جس میں 2 اہم ذمہ داری کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک انتظار اور دوسرے دعا، اور پھر اس کی تفصیل کے اوپر روشنی ڈالی گئی۔ اگرچہ انتظار کے اوپر اور تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالا جائے تو انتظار کو اگر روایت کی دنیا میں تلاش کیا جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا اہمیت ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، تو بہت سی حدیثیں ہیں، جن میں سب سے پہلے رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت میں جو افضل ترین عمل ہے وہ ہے انتظار فرج۔ یا اسی طریقے سے رسول اکرم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین عبادت کیا ہے، وہ ہے انتظار فرج۔ یا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل خدا کے نزدیک جو پروردگار کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، وہ ہے فرج کا انتظار کرنا، انتظار فرج۔ اور اگر کوئی انسان اسی انتظار کی حالت میں اپنے امام کا انتظار کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پروردگار عالم اسے شہید راہ حق کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ہماری اور آپ کی جو اہمیت ہے، ہم جو اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہماری موت ہو جاتی ہے امام کے ظہور سے پہلے، امام کی زیارت سے پہلے، تو ہمیں شہادت کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی معمولی شہادت نہیں، شہید در راہ حق۔ یا نویں امام نے بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا انتظار فرج یعنی انتظار ظہور امام زمانہ۔ 10ویں امام نے علی ابن مہزیار سے فرمایا تھا کہ علی ابن مہزیار نے امام کو خط لکھا تھا، تو امام نے جواب میں لکھا، خط لکھ کر کے یہ پوچھا تھا کہ مولا آخر یہ فرج کیا چیز ہے، کچھ ہمارے لیے بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا مالک، تمہارا امام، تمہارا صاحب تم سے غائب ہو جائے، وہ بھی کیوں، اس کی بھی وجہ ہے، اندار الظالمین، جہاں پر ظالموں کا جھرمٹ ہو، جہاں پر اعداء ہوں، دشمن ہوں، ان سے اپنی حفاظت کے لیے ہمارا صاحب، ہمارا مالک ہم سے دور ہو جائے اور پردہ غیب میں چلا جائے، تو امام فرماتے ہیں فتوقعوا الفرج، تو تم لوگ اپنی امیدیں باندھے رہو اور پروردگار سے دعا کرو اس کے ظہور کی۔ تو فرج، بلکہ انتظار فرج کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور ابھی جو ہم گزر رہے ہیں وہ غیبت کے دور میں ہیں، اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اعظمی صاحب اور دیگر علماء کرام بار بار اپنی دعا میں آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں، کیا کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں ہو جائیں۔ آخر ہم کریں کیا، کون سا کام کریں کہ جس سے ہم اپنے امام وقت کی مدد کر سکیں؟ کچھ تو کام ہوگا جسے ہم کریں تاکہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو جائیں۔
تو ان میں سے کچھ کی طرف ہم نے کل اشارہ کیا تھا، جن میں سے ایک ہے انتظار کرنا، دوسرے ہے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ چند اہم چیزیں اور بھی ہیں، جیسے انسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور پروردگار کا تقوی اختیار کرے، اس کا خوف انسان کے دل میں ہو۔ جب تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، انسان کے دل میں ڈر ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان راہ مستقیم پر ہوگا، اور جب انسان راہ مستقیم پر ہوگا تو بہرحال امام کا چاہنے والا ہو جائے گا، یعنی ہماری محبت امام کے دل میں آ جائے گی، یعنی امام ہمیں کسی نہ کسی عہدے پر فائز کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے کسی مقصد میں شامل کر سکتے ہیں، ہمیں اپنا ناصر بنا سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہمارے اندر تقوی ہوگا، انتظار ہوگا طلب کے ساتھ، اور دعا ہم کرتے رہیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم وہ افراد کی جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نادان ہیں، اگر ہم اپنے وقت کے امام کے فضائل کے سلسلے میں، ان کی غیبت، ان کے ظہور کے سلسلے میں جب ہم روشنی ڈالیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو پروردگار مدد کرے گا، امام زمانہ بھی ہماری مدد کریں گے، اور ہمیں بھی اپنے ناصروں میں شامل کر سکتے ہیں۔ یا ایک طرف اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم علم حاصل کریں، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، ہر میدان کا ایک علم ہوتا ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو، اس حکومت میں ہر طرح کا کام ہوتا ہے، ہمارے پاس جو بھی علم ہوگا وہ امام کی حکومت میں کام آئے گا۔ تو لہٰذا تحصیل علوم اور معارف دین، اب چاہے وہ دنیاوی ہی علم کہا جائے، لیکن اسے اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے، ہم خدا کے لیے، ہم قوم کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو وہی علم دنیا دینی ہو جائے گا۔ تو ہم جب علوم حاصل کریں گے، جو معارف اہل بیت ہیں اسے حاصل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ امام ہمیں اپنا ناصر و مددگار شمار کر سکتے ہیں۔ یا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنی ہمت ہو، کسی کا کوئی خوف نہ ہو کہ جہاں کہیں غلط کام ہو رہا ہو ہم اس غلط کام کو روک سکیں، اتنی ہمت ہونی چاہیے، اور ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ فروع دین میں 7ویں کیا ہے؟ 7ویں امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں برائیوں سے روکنا یعنی نہی عن المنکر۔ یہ ہر ایک پر واجب ہے، صرف مولوی، مولانا، مبلغ صرف ان کے اوپر واجب نہیں ہے، ہر مکلف کے اوپر واجب ہے، ہر بالغ و عاقل کے اوپر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر روکے۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف جہاں کہیں بھی ہم رائج کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر امام زمانہ ہمیں اپنے ناصر و مددگار میں شامل کر سکتے ہیں۔ یا ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں اصطلاح علمی میں مرابطہ۔ مرابطہ یعنی کہ ہم امام کے دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اسلحوں کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، اور جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو امام کے شیعہ ہیں، ان سے ہم محبت رکھتے ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ہم ہر طریقے سے مدد کر سکتے ہوں، اور جہاں پر دشمنوں سے بیزاری اور چاہنے والوں سے محبت ہوگی، وہاں خود امام زمانہ ہمیں اپنا ناصر و مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور تقیہ یہ بہت ہی اچھا حربہ ہے، اور یہ کوئی تہمت لگانا چاہے یا کچھ اور کہنا چاہے تو ایسا نہیں، یہ بلکہ ایک معصوم نے یہ ہم لوگوں کو ایک ہتھیار دیا ہے تاکہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ تقیہ کیا ہے؟ یعنی دل میں ایمان ہو، زبان سے نفرت ہو، دل میں ایمان ہو لیکن زبان سے نفرت کو ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ کب؟
کبھی کبھی تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں ہماری جان کا خطرہ ہو تو ہم تقیہ کے ذریعے سے بات کو گھما کے، جھوٹ بول کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی جان کو محفوظ کر سکتے ہیں، واجب ہے۔ اور جب ہم تقیہ کی صورت میں ہوں گے تو امام ہماری مدد کریں گے اور اپنا ناصر بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے دل میں امام کی مدد کرنے کی تمنا ہونا چاہیے، آرزو ہونا چاہیے۔ جب ہمارے دل میں تمنا اور آرزو ہے ہی نہیں امام کی نصرت کی، تو پھر امام کہاں سے ہمیں اپنے ناصروں میں شمار کریں گے؟ تو لہٰذا ایک چاہت، ایک تمنا، ایک آرزو ہمارے دل میں امام کے مدد کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ جس کے لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں سے ہو جائیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم امام کے ناصر و مددگار نہیں ہو سکتے ہیں۔